صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا؟ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. جس کا ابا راضی اس کا رب راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا رب بھی ناراض. یہ حضور نے کہا. یہ فرق ہے بنیادی طور پر، یہ یاد رکھ لینا. ہم بعض اوقات وہ قوال اور بعض نعت خان اور بعض اسی طرح گانے والے وہ ماں کی شان میں بڑے گا رہے ہوتے ہیں، سننے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں ماں کی شان کی کمی نہیں، لیکن ابا کے بغیر ماں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھئی ابا ہی نہ ہو تو ماں کیا کریں گے ادھر سے؟ ابا ہوگا تو ماں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه. عبادت اگر تم نے کرنی ہے تو کس کی؟ صرف اللہ. عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ کسی اور کی نہیں. اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو کس کے آگے؟ اگر کسی کو ذکر کرنا ہے تو کس کا؟ اللہ. جتنے ذکر ہیں وہ اللہ کے ذکر. اللہ نے خود کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تو بڑے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ساتھ اس کو یاد کیا کر. یہ اللہ کے نام. لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ آگے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا. اور آگے کیا کہا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس کے آگے اف بھی نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور میٹھی باتیں کرنا. کیا کرنا؟ میٹھی باتیں کرنا. اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہودی یہ ابا کی تو پرواہ نہیں کرتے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بعد میں دوسرے نبیوں نے بڑا سمجھایا، ان کو سیدھے راستے پر لگایا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اولڈ ہوم بنا دیے، جس کو نرسنگ ہوم کہتے ہیں. ابا جی کو ادھر داخل کرا دیتے تھے اور پیسے دیتے، چلو جی ابا جی کی خدمت ہوتی رہے گی. پھر جب یہ دیکھا، نبی علیہ السلام نے ایک اور فرمان جاری کر دیا. فرمایا جو بندہ صبح کے وقت اٹھتے ہوئے اپنے ابا کی زیارت کرے، اور اس لیے زیارت کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ تو نے یہ مجھے نعمت دی ہے میرا والد، یا اللہ میں اس کی زیارت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے کام پہ چلا جائے، صرف زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنے ابا کی 2 بار زیارت کرے دن میں، کہا 2 مرتبہ اللہ ثواب دیں گے. کہا اگر کوئی بندہ 3 بار زیارت کرے، کہا 3 مرتبہ اس کو اجر ملے گا. ایک اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی 4 مرتبہ کہے، فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ بھی اپنے ابے کی یہ سوچ کر زیارت کرے، اے اللہ یہ میرا والد ہے، اس نے بڑا میرے اوپر شفقت اور مہربانی کی، اللہ اس کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے آج میں اتنا تند و توانا بن گیا ہوں، اللہ تو بھی اس کے بڑھاپے پر اس پر رحم فرمانا. اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 مرتبہ عمرے کا اور حج کا ثواب دے. تو میرے محترم یہ اخلاق ہیں. تو یہ اخلاق ماں باپ کے ساتھ بھی ہیں، یہ اخلاق بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، یہ اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہیں، یہ اخلاق عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہیں. اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین اخلاق میں سے کون سی چیز ہے یہ بتائیے. اخلاق میں سے بہترین چیز کون سی چیز ہے یہ بتائیے. فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، تو خندہ پیشانی سے اپنے مسلمان بھائی سے ملے، یہ بہترین اخلاق ہے اور یہ بہترین اخلاق ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان
مجھے ویسے تو مطلب ہر ایک کو سمجھ ہے کہ جب آپ ملیں گے کسی سے اچھے اخلاق سے، خندہ پیشانی سے، چہرے پر مسکراہٹ لا کر ملیں گے، لیکن میں لطیفے کی بات بھی ایک ساتھ آپ کو سنا دوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ خوشک خوشک باتیں ہو رہی ہیں۔ میں امریکہ میں ایک جگہ ڈاک خانے میں گیا، تو ڈاک خانے میں خاتون ایک بیٹھی تھی، تو میں جب اس کے سامنے ہوا تو اس نے ایک دم سے ایسا منہ بنایا سے، یعنی ایک دم منہ ایسا بنایا اور بالکل سنجیدہ منہ کر لیا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ میں نے دوسرے بندے سے اردو میں پوچھا، وہ شاگرد تھا، میں نے کہا اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، پھر اس نے ویسے ہی کیا، ایسے منہ کر کے تو ایسے بنا کے پھر ایسے سنجیدہ ہو گیا۔ میں بڑا حیران تھا اس کی اس حرکت سے۔ 2 3 4 مرتبہ میں نے جب یہ عمل اس کا دیکھا، جو بھی بندہ آتا ایسے منہ بناتی اور پھر سنجیدہ ہو جاتا، تو میں نے اس دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہتے جی ان کو یہ ٹریننگ ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر آئے گا آپ نے اسمائلنگ فیس دینا ہے اس کو، انگریزی میں کہتے ہیں اسمائلنگ فیس، آپ نے اس کو کیا دینا ہے؟ اسمائلنگ فیس۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تلقى اخاك بوجه طلق، تو اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اسمائلنگ فیس سے ملنا۔ اور جب آپ کسی مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملیں گے، فرمایا یہ بہترین اور آسان ترین نیکی ہے جو آپ کو کرنی چاہیے۔ تو بتائیے ہم جب کسی کو ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ملتے کس کو ہیں؟ جس کو جانتے ہیں، جس کو جانتے نہیں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب کسی بندے کو ملے، افشوا السلام واطعموا الطعام علی من عرفت ومن لم تعرف، تمہیں چاہیے سلام کو عام کیا کرو۔ اور یہ سلام عام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، آج کل ہمارا یہ طریقہ آ گیا ہے، ہم سلوٹ مار رہے ہیں، دور ہی کھڑے ہوئے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو ایک اشارہ ہے بس۔ ثواب کس چیز کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو عام کیا کرو۔ اور سلامتی کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کوئی تمہیں تحیہ کرے تم بھی اسی طرح کا تحیہ کیا کرو یا اس سے بہتر تحیہ کیا کرو۔ اور بہتر تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم، کیا ہے؟ جب آپ گھر میں جاؤ گے کیا کہنا چاہیے؟ اور جب کوئی آپ کو ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اور جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اور یہ تو ہو گیا دور سے السلام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے ساتھ ہاتھ ہلا کر سجدہ کرتا ہے، ہاتھ ہلا کر کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، اور جب تک اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے رہتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے سوکھنے کی وجہ سے جھڑ رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ آپ کو اس وقت تک گرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کو سلام کرتا، جب تک وہ صحابی اپنا ہاتھ واپس نہ لیتا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور پھر یہ ہاتھ، دونوں ہاتھوں سے سلام، یہ عادات میں سے آج کل فیشن کیا آ گیا؟ ایک ہاتھ آگے کر دیا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے، اور خاص طور پر بڑا اگر ایک ہاتھ سے بھی لے تو بڑا بڑا ہے، چھوٹے کو چاہیے 2 ہاتھ سے سلام، زبان سے بھی سلام کہے اور ادب سے سر بھی جھکائے، یہ بڑوں کے آداب میں سے ہے۔ اور آج بھی بعض قومیں ایسی ہیں، مثلا یہ جو روس کے علاقے میں مسلمان ہیں، وہاں جب کوئی چھوٹا بڑے کے پاس ملنے کے لیے جائے تو وہ پہلے بٹن چیک کرتا ہے، کوئی بٹن کھلا ہوا تو نہیں، سب سے اوپر والا بٹن اگر کھلا ہوا ہو اور بڑے کو ملنے کے لیے جائے تو وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ بڑا بے ادب آیا۔ کسی بزرگ کو ملنے کے لیے جائیں تو ننگے سر نہیں جاتے، بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔
تو اس لیے میرے محترم سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ جب آپ بڑے کے پاس جاؤ تو دونوں ہاتھوں سے سلام